السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہیں سب کے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے پیاروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آمین۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ آج ہمارا سبق پارہ نمبر 24 ہے، سورۃ مؤمن ہے، آیت نمبر 41 نمبر آیت سے آج ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اور ہے میری قوم کے لوگوں، مجھے کیا ہے کہ میں تمہیں پکار رہا ہوں نجات کی طرف اور تم مجھے دعوت دے رہے ہو آگ کی۔ پیچھے جو ہم نے پڑھا تھا، کل کا جو ہمارا سبق تھا، اس میں ہم نے پڑھا تھا سورۃ مومن میں کہ فرعون کے دربار میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز شخص تھا جو کہ ایمان لے آیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر، لیکن اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے بارے میں انہوں نے پلان کرنا شروع کیا تو پھر وہ بول پڑا، اور اس نے نہ صرف یہ کہ اپنا ایمان ظاہر کر دیا، بلکہ اس کے ساتھ اس نے بڑی بے باکی کے ساتھ فرعون کے دربار میں تقریر کی، اور اسی تقریر کا آگے کنٹینیوشن ہم پڑھ رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ تم اللہ کے رسول کو قتل کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہو اور مجھ سے چاہتے ہو کہ میں بھی اس گناہ میں تمہارے ساتھ شریک ہو جاؤں اور جہنم کا مستحق بن جاؤں۔ میں تو چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ آؤ، میرے راستے کو اختیار کرو، اللہ کے حضور توبہ کرو اور جہنم سے نجات پا کر جنت میں چلے جاؤ۔ تدعوننی لاکفر باللہ واشرک بہ ما لیس لی بہ علم، تم مجھے دعوت دے رہے ہو اس بات کی کہ میں اللہ کا کفر کروں اور شریک ٹھہراؤں اس کے ساتھ جس کا مجھے کوئی علم نہیں، اور میں تمہیں بلا رہا ہوں اس ذات کی طرف جو زبردست ہے، بخشش کرنے والا ہے۔ بلا شبہ جن معبودوں کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو ان کے لیے کوئی دعوت نہ دنیا میں ہے اور نہ آخرت میں، یعنی یہ تمہارے خود ساختہ معبود ہیں، نہ تو دنیا میں کہیں ان کی رسائی ہے اور نہ ہی آخرت میں ان کا اختیار ہے۔ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، اور یہ کہ ہم سب کو لوٹنا تو اللہ ہی کی طرف ہے۔ یہ بات مت بھولو کہ ہم چاہیں یا نہ چاہیں، لیکن حاضر ہمیں اللہ کے حضور ہونا ہی ہونا ہے۔ ایک دن ہم سب کی پیشی ہوگی۔ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور جو حد سے گزرنے والے ہیں وہی جہنمی ہیں۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، تو عنقریب تم یاد کرو گے یہ باتیں جو میں تم سے کہہ رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ تم میری باتوں کو نہیں مانو گے، مجھے یہ بھی یقین ہے کہ تم موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کے خلاف اپنی ساری چالیں چل کر رہو گے، لیکن یاد رکھو اگر تم نے ایسا کیا تو یقیناً تم اپنی بربادی کو اور تباہی کو دعوت دو گے، اور یہ میری باتیں تمہیں اس وقت ضرور یاد آئیں گی جب تمہارا بھیانک انجام تمہارے سامنے ہوگا۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں تو اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ یہ مرد مومن کی تقریر کے اختتامی الفاظ ہیں۔ یہاں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ فرعون کے دربار میں کلمہ حق بلند کرنے کے بعد اب مرد مومن ذہنی طور پر کسی بھی سزا کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھے، کیونکہ انہیں اندازہ تھا کہ فرعون کی شان میں اتنی بڑی گستاخی کے بعد انہیں یقیناً قتل کر دیا جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے اپنی تقریر کا اختتام اس خوبصورت جملے پر کیا، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، کہ میں تو اپنا معاملہ اللہ کی طرف، اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ یقیناً اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ اسے یقین تھا کہ اللہ اپنے بندوں کے حالات سے خوب واقف ہے اور وہ علی کل شیء قدیر ہے، جسے چاہے ظلم اور زیادتی کا شکار ہونے سے بچا سکتا ہے۔ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، تو بچا لیا اللہ نے اس کو ان کی چالوں کی برائیوں سے۔ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، اور گھیر لیا آل فرعون کو بدترین عذاب نے۔ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا، آگ ہے جس پر وہ پیش کیے جاتے ہیں صبح اور شام۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی۔ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، تو ان سے کہا جائے گا داخل کر دو فرعون کی قوم کو شدید ترین عذاب میں۔
اس آیت کے مطابق آل فرعون کو شدید ترین عذاب تو قیامت کے بعد داخل کیا جائے گا، لیکن اس سے پہلے قبر کی زندگی کے دوران صبح و شام انہیں آگ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا۔ عذاب قبر کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان بہت واضح ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، قبر یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے اور یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ اور قبر کا معاملہ ایک دوسرے جہان کا معاملہ ہے جو کہ عالم غیب ہے، ہم اس بارے میں جانتے نہیں ہیں۔ جو کچھ ہمیں آیات بتاتی ہیں، جو کچھ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قبر میں بھی انسان کو اس کا انجام دکھا دیا جاتا ہے، بلکہ مرنے کے فوراً بعد ہی انسان کو اس کا انجام دکھا دیا جاتا ہے۔ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، اور جب وہ آگ میں ایک دوسرے سے جھگڑیں گے تو کمزور لوگ بڑے بننے والوں سے کہیں گے، ہم تو تمہاری پیروی کرتے تھے، تو کیا تم لوگ ہم سے آگ کے عذاب کا کوئی حصہ کم کروا سکتے ہو؟ کہ دنیا میں تو ہر جگہ تمہارا سکہ چلتا تھا، تمہارا حکم چلتا تھا، اگر یہاں پر بھی تمہارا کوئی اختیار ہے تو ہمارے عذاب میں کچھ کمی کروا دو۔ تمہاری پیروی کر کر کے ہم اسی حال کو پہنچے ہیں۔ قال الذین استکبروا انا کل فیہا، وہ بڑے بننے والے کہیں گے ہم سبھی اس کے اندر پڑے ہوئے ہیں، یعنی آج تو ہم سب برابر ہیں۔ ان اللہ قد حکم بین العباد، اللہ نے تو اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری فیصلہ ہو چکا ہے، اور ہم تم سب چونکہ مجرم تھے اس لیے یہاں مشترک عذاب کے مستحق ہیں۔ وقال الذین فی النار لخزنۃ جہنم ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، اور کہیں گے وہ لوگ جو آگ میں ہوں گے جہنم کے داروغوں سے کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں وہ ہم سے بس ایک دن ہی عذاب میں کمی کر دے۔ اب دیکھیں یہاں پر ان کی کیا حالت ہے کہ ایک دن کی کمی مانگ رہے ہیں۔ دنیا میں تو اتنے متکبر بن کے زندگی گزاری کہ ہر ایک کو حقیر سمجھتے تھے، اب یہاں منتوں پہ اتر آئے ہیں، یخفف عنا یوما من العذاب، ایک دن کے عذاب میں ہمیں کمی کر دے۔ اب ادھر سے کیا جواب ملے گا؟ قالوا اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آتے رہے واضح نشانیوں اور واضح تعلیمات کے ساتھ؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے ہاں آئے تھے۔ قالوا فادعوا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، وہ کہیں گے تو اب تم خود ہی پکارو، اور کافروں کی دعا نہیں ہے مگر بھٹک کر رہ جانے والی۔ یعنی دنیا کی زندگی میں جن لوگوں نے کفر اور انکار کی روش اختیار کی، جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، اللہ کے کلام کو اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ اس پر غور و فکر کریں یا اس کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، ایسے لوگوں کی دعا کا نہ کوئی اثر ہوگا نہ ہی کہیں سنوائی ہوگی۔ اور بالکل یہی کیفیت ان لوگوں کی بھی ہے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں تو مانگتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ غلط کام بھی جاری رکھے ہوئے ہیں، باطل کی چاکری بھی کرتے ہیں، طاغوت کے حمایتی بھی ہیں، اپنی سوچ اپنے فکر کو باطل طور طریقوں کے مطابق ڈھالنے کے لیے نئے نئے راستے تلاش کرتے ہیں۔ یعنی ان کی وفاداریاں، ان کی دوستیاں شیطان اور اس کے چیلوں سے ہوتی ہیں لیکن دعائیں اللہ سے کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ حدیث پہلے بھی ہم نے پڑھی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر فرمایا جو بڑا طویل سفر کر کے آتا ہے، اس کے کپڑے بھی میلے ہو چکے ہیں، بال بھی غبار آلودہ ہیں، وہ اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر یا رب یا رب پکارتا ہے، لیکن اس کا کھانا بھی حرام کا ہے، اس کا پینا بھی حرام کا ہے، اس نے جو کپڑے پہن رکھے ہیں وہ بھی حرام کمائی کے، اس کے جسم نے حرام غذا سے نشو و نما پائی ہے، تو اس کی دعا کیوں کر قبول ہو؟ یہ مسلم کی روایت ہے۔ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، ہم لازماً مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں بھی، اور اس دن بھی مدد کریں گے جس دن گواہ کھڑے کیے جائیں گے، جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کچھ فائدہ نہ دے گی اور ان کے لیے لعنت ہوگی اور ان کے لیے بہت برا گھر ہوگا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت کی اور ہم نے وارث بنایا بنی اسرائیل کو کتاب کا، ہدی وذکریٰ لأولی الالباب، جو ہدایت اور یاد دہانی تھی عقل مند لوگوں کے لیے۔ فاصبر ان وعد اللہ حق، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صبر کیجئے، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے۔
واستغفر لذنبک، اور اپنے قصور کی معافی چاہیں۔ اگر آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ کسی درجے میں آپ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو اللہ سے استغفار کیجیے۔ وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجیے، شام کو بھی اور صبح کو بھی۔ صبر کا طریقہ یہاں پر سکھایا جا رہا ہے۔ جب حالات تنگ ہوں، جب لوگوں کی طرف سے تکلیفیں پہنچیں، لوگ ستائیں، تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور معافی کے ساتھ ساتھ وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار، اپنے رب کے حمد کے ساتھ تسبیح کریں، شام کو بھی صبح کو بھی۔ ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی آیات میں جھگڑے ڈالتے ہیں بغیر کسی سند کے جو ان کے پاس آئی ہو، ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغیہ، نہیں ان کے دلوں میں کچھ مگر تکبر جس تک وہ پہنچنے والے نہیں ہیں، یعنی ان کے دلوں میں صرف بڑائی کی خواہش ہے، یہ بڑا بننا چاہتے ہیں، یہ دنیا میں بڑا بن کر رہنا چاہتے ہیں، تو ان کی خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی۔ فاستعذ باللہ، پس آپ اللہ کی پناہ طلب کیجیے۔ انہ هو السمیع البصیر، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا، ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ جو لوگ بھی آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، آپ کو ستا رہے ہیں، اللہ سمیع ہے، بصیر ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، آسمانوں اور زمین کی تخلیق یقیناً زیادہ بڑا کام ہے انسانوں کی تخلیق سے۔ اس آیت کا مطلب جتنا آج کے دور میں ہم سمجھ سکتے ہیں، آج سے 1400 سال پہلے انسان نہیں سمجھ سکتا تھا، اس لیے کہ زمین اور آسمان کی وسعتوں کے بارے میں جو کچھ آج کا انسان جانتا ہے، اس دور کا انسان تو بہت کم جانتا تھا۔ یہ کائنات جتنی وسیع و عریض ہے، آپ دیکھیں کہ سائنس کی تمام تر ترقی، بڑے بڑے ٹیلیسکوپ ایجاد کر لینے کے باوجود آج تک سائنسدان یہ بات نہیں جان سکے کہ کائنات کا نقطۂ آغاز کہاں ہے اور یہ کہاں ختم ہوتی ہے۔ تو جس اللہ نے اتنی وسیع کائنات تخلیق کی ہے، اس کے لیے انسان کی تخلیق کیا مشکل ہے؟ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ، اور برابر نہیں ہو سکتے اندھے اور آنکھوں والے، اور نہ برابر ہو سکتے ہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور وہ جو بدکار ہیں۔ قَلِيلًا مَّا تَتَذَكَّرُونَ، بہت ہی کم ہے جو کہ تم لوگ سبق حاصل کرتے ہو۔ إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، اور دیکھو یقیناً قیامت آ کر رہے گی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ابتدا میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس سورت کا مرکزی مضمون دعا ہے۔ یہاں پھر فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم میرے بندے ہو تو مجھ سے مانگو، کیونکہ انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم انسانوں سے کچھ مانگتے ہیں تو انہیں برا لگتا ہے، بعض اوقات تو وہ بری طرح سے ڈانٹ دیتے ہیں، دھتکار دیتے ہیں، جبکہ اللہ سے اگر نہ مانگا جائے تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، رات کے پچھلے پہر اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور ایک پکار آتی ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں؟ ہے کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں؟ ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں؟ ہے کوئی پکارنے والا کہ میں اس کی پکار قبول کروں؟ یہ مسلم کی روایت ہے۔ اللہ تو ہر وقت تیار ہے، ہمارے ہی مانگنے میں کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم تھوڑے دیر دعا کرتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں اللہ میری دعائیں تو نہیں سنتا، میری تو کبھی قبول ہی نہیں ہوئی دعائیں۔ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، یاد رکھیں دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ اگر بعض اوقات تو اللہ تعالیٰ فوری طور پہ دعا قبول کر لیتے ہیں، بعض اوقات اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کوئی دوسری چیز دے دیتے ہیں جو ہمارے لیے بہتر ہوتی ہے، ہمیں نہیں پتہ ہوتا، لیکن اللہ جانتے ہیں۔ اور بعض دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جب انسان ان دعاؤں کا اجر آخرت میں دیکھے گا جو اس کی دنیا میں قبول نہیں ہوئیں، تو وہ حسرت کرے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی۔ اس لیے دعا مانگ کے کبھی مایوس نہیں ہونا۔ پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، یقیناً وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کی بنا پر اعراض کرتے ہیں وہ داخل ہوں گے جہنم میں ذلیل و خوار ہو کر۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور دن بنا دیا دیکھنے کے لیے۔ یقیناً اللہ اپنے بندوں پر بہت فضل والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔
ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء، وہ یہ ہے اللہ تمہارا رب جو ہر چیز کا خالق ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تو کہاں سے تم پھر آئے جا رہے ہو، کیوں تم الٹے ہو جاتے ہو، کیوں تمہیں احساس نہیں ہوتا کہ اللہ ہی واحد ہے، اللہ ہی معبود ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ، لا کہہ کر سب معبودوں کی نفی ہو جاتی ہے۔ کذالک یؤفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون، اسی طرح وہ لوگ بھی الٹے پھرائے گئے جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے بنا دیا زمین کو ٹھہرنے کی جگہ اور آسمان کی چھت، اور تمہاری صورت گری کی تو کیا ہی عمدہ تمہاری صورتیں بنائیں۔ پیچھے بھی پڑھا، اب دوبارہ یہاں پر فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اللہ نے بہترین صورت میں انسان کو پیدا کیا، تو ہمیں کوئی اختیار ہے اس کے اوپر؟ ہمارے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ ہم لوگوں کی شکلوں کو ڈسکس کریں، ان کے رنگوں کو ڈسکس کریں، ان کے قد کو ڈسکس کریں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے، وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، ہر ایک کو اللہ نے بہترین بنایا ہے، اور تمہیں رزق بہم پہنچایا پاکیزہ چیزوں میں سے، وہ ہے اللہ تمہارا رب، تو بہت بابرکت ہے اللہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، وہ زندہ جاوید ہستی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، هو الحی لا الہ الا ہو، ایک وہی ذات ہے جو خود زندہ ہے، اسی کی حیات ذاتی ہے، باقی زندگی جہاں بھی ہے جس شکل میں بھی ہے وہ اسی کی عطا کرتا ہے اور اسی کے پاس واپس لوٹ کر جانا ہے۔ تو کرنے کا کام کیا ہے؟ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اسی کو پکارو اس کے لیے اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔ پھر وہی حکم دہرایا جا رہا ہے کہ دعا اللہ سے مانگو، وہ قبول کرے گا، لیکن تمہاری اطاعت خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے مجھے تو روک دیا گیا ہے کہ میں بندگی کروں ان کی جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا۔ آیت نمبر 60 کی طرح یہاں بھی عبادت عبودہ اور دعا تدعونا کے الفاظ ایک دوسرے کے مترادف کے طور پر استعمال ہوئے ہیں۔ لما جاءنی البینات من ربی، جبکہ میرے پاس آ چکی ہیں واضح تعلیمات میرے رب کی طرف سے، وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں سر تسلیم خم کر دوں تمام جہانوں کے پروردگار کے سامنے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِّن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِّن عَلَقَةٍ، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر علقہ سے، پھر وہ تمہیں نکال لیتا ہے ایک بچے کی شکل میں، پھر تمہیں پروان چڑھاتا ہے تاکہ تم پہنچ جاؤ اپنی جوانی کو، پھر تمہیں مزید عمر دیتا ہے تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ۔ یعنی حیات انسانی کا جو دورانیہ ہے، لائف سائیکل ہے، وہ عام طور پر اسی طریقے پر چل رہا ہوتا ہے۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ، اور تم میں سے بعض وہ بھی ہیں جنہیں پہلے ہی وفات دے دی جاتی ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو بڑھاپے کی عمر کو نہیں پاتے، کوئی بچپن میں فوت ہو جاتا ہے، کوئی جوانی میں چلا جاتا ہے۔ اللہ جب چاہے جس کو چاہے بلا لے۔ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور بعض کو مہلت دیتا ہے تاکہ تم ایک وقت معین کو پہنچ جاؤ، اور یہ اس لیے ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ چاہے کوئی بچپن میں انتقال کر جائے، کوئی جوانی میں فوت ہو جائے، کوئی بہت لمبی عمر پا لے، لیکن ہر شخص نے اپنی موت تک باہر صورت زندہ رہنا ہے، اور ہر شخص کی موت کا وقت اللہ کے ہاں طے شدہ ہے۔ هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، وہی ہے جو زندہ رکھتا ہے اور موت دیتا ہے۔ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اس کے امر کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ، کیا تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں کے حال پر جو اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑتے ہیں؟ اَنَّا يُصْرَفُونَ، وہ کہاں سے پھرائے جا رہے ہیں، یعنی حق کو دیکھ کر، حق کے قریب پہنچ کر واپس پلٹ گئے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور نصیب ہوا، آپ کے ساتھ ایک شہر ایک جگہ اکٹھے رہنے کا موقع ملا، لیکن بدقسمتی ان کی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے انعام کے باوجود یہ لوگ ہدایت سے محروم ہو گئے۔ مقام عبرت ہے کہ دیکھو یہ لوگ کہاں تک پہنچ کر ناکام لوٹے ہیں۔ الذین کذبوا بالکتاب وبما ارسلنا به رسلنا فسوف یعلمون،
وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا کتاب کو اور ان چیزوں کو جن کے ساتھ ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو، تو عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ یعنی کچھ ہی وقت کی بات ہے، یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلا رہے ہیں، اللہ کی کتاب کو جھٹلا رہے ہیں، بہت جلد حقیقت ان پر کھل جائے گی۔ اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یسحبون، جب ان کی گردنوں میں طوق پڑے ہوں گے اور وہ زنجیروں میں جکڑے ہوں گے، اور اس حالت میں انہیں گھسیٹا جائے گا کھولتے ہوئے پانی میں، پھر انہیں آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ پھر ان سے کہا جائے گا، کہاں ہیں وہ جنہیں تم شریک بنایا کرتے تھے اللہ کے سوا؟ وہ کہیں گے، سب گم ہو گئے ہم سے، بلکہ ہم نہیں پکار رہے تھے اس سے پہلے کسی بھی شے کو۔ یعنی اس وقت بھی جھوٹ بولنے سے باز نہیں آئیں گے۔ اب دیکھیں، اس وقت بھی کہیں گے کہ ہم تو کسی کو نہیں پکار رہے تھے، لیکن اس وقت ایسا کیوں کہیں گے؟ جب حقیقت کھل جائے گی، کہ جب یہ جان لیں گے کہ جنہیں معبود سمجھ کے ہم نے پکارا تھا، جن کو حاجت روا مشکل کشا بنایا تھا، جنہیں رازق سمجھتے تھے، جن کے پاس اولاد کے لیے جاتے تھے کہ اللہ ہمیں بیٹا دے گا، اس در پہ جاؤ، ان کا تو کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ کذالک یضل اللہ الکافرین، اسی طرح اللہ بھٹکا دیتا ہے کافروں کو۔ ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تمرحون، اور یہ سب اس لیے ہوا کہ تم زمین میں ناحق اتراتے تھے، اور اس لیے بھی کہ تم اکڑا بھی کرتے تھے۔ تم لوگ دنیا کے مال و متاع پر خامخواہ اکڑتے تھے، خامخواہ تکبر کرتے تھے۔ دنیا میں تمہارا سارا مال و متاع اللہ کا دیا ہوا تھا، اور اس پر تمہیں اترانے کا، فخر جتلانے کا تو کوئی حق نہیں تھا۔ جو بھی دنیا میں مال ملا تھا، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے ملا تھا، اللہ کی راہ میں صرف کرنا تھا، اور تم نے اپنی دنیا سنوارنے میں لگا دیا، اپنے ہی عیش و آرام میں، اپنے لیے بڑے بڑے محل بناتے رہے۔ اور یہ محل انسان اس سوچ کے ساتھ بناتا ہے کہ اسے یہاں رہنا ہے، اور بعض اوقات گھر بن کے تیار ہو جاتا ہے اور رہنا نصیب نہیں ہوتا۔ تو پھر ایسے لوگوں سے کہا جائے گا، ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوی المتکبرین، اب داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ رہنے کے لیے، تو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے متکبرین کا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں تکبر سے بچا لینا، ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ اب اگلی آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کر کے تمام مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے۔ فاصبر ان وعد اللہ حق، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صبر کیجئے، اللہ کا وعدہ حق ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کا دین ضرور غالب ہوگا۔ سورۃ طٰہٰ میں بھی ہم نے پڑھا تھا، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ ناکام ہو جائیں۔ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، تو اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھا دیں اس میں سے کچھ جن کا ہم نے ان سے وعدہ کر رہے ہیں، یا ہم آپ کو وفات دے دیں، یعنی جس عذاب کے بارے میں انہیں خبردار کیا جا رہا ہے وہ آپ کی زندگی میں بھی ان پر آ سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان پر برا وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد آئے۔ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، پھر ان کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے کوئی جلدی نہیں ہے ان کو پکڑنے کی، یہ کہیں بھاگ نہیں سکتے، یہ میری پکڑ میں ہیں، یہ میری پہنچ میں ہیں، کیونکہ ان کی واپسی تو میری ہی طرف ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور ہم نے بہت سے رسول بھیجے آپ سے پہلے، ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں جن کا ذکر ہم نے آپ سے کیا ہے، اور کچھ وہ بھی ہیں جن کا ذکر ہم نے آپ سے نہیں کیا، اور کسی بھی رسول کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ وہ کوئی نشانی لے آتا مگر اللہ کے اذن سے۔ یعنی ان رسولوں میں سے کچھ کے حالات ہم نے آپ کو سنائے، کچھ کے نہیں سنائے، اور کبھی بھی کوئی رسول اپنی مرضی اور ذاتی کوشش سے قوم کو کوئی معجزہ نہیں دکھا سکا۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، پھر جب اللہ کا حکم آ گیا تو فیصلہ چکا دیا گیا حق کے ساتھ، اور اس وقت خسارے میں پڑ گئے جھٹلانے والے۔ اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منها ومنها تأکلون، اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے بنائے تاکہ تم سواری کرو ان میں سے بعض پر، اور ان میں سے بعض کا تم گوشت کھاتے ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور ان میں تمہارے لیے اور بھی فائدے ہیں۔
اور تاکہ تم ان پر سوار ہو کر اپنی ضرورتیں پوری کرو جو تمہارے دل میں ہوتی ہیں، اور ان پر بھی اور کشتیوں پر بھی تمہیں سوار کیا جاتا ہے، اور وہ تمہیں اپنی آیات دکھاتا رہتا ہے، تو تم اللہ کی کون کون سی آیات کا انکار کرو گے؟ فَأَيَّ آیَاتِ اللَّهِ تُنْکِرُونَ، یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات پوری آفاق میں بکھری ہوئی، آسمان پہ دیکھ لو، زمین پہ دیکھ لو۔ فَأَيَّ آیَاتِ اللَّهِ تُنْکِرُونَ، کون کون سی آیات کا انکار کرو گے؟ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تو کیا یہ لوگ زمین میں گھومے پھرے نہیں کہ غور کرتے کہ کیسا انجام ہوا ان کا جو ان سے پہلے تھے؟ کانوا اکثر منہم واشد قوۃ واثارا فی الارض، وہ ان سے کہیں زیادہ تھے تعداد میں اور زیادہ شدید تھے طاقت میں، اور زمین میں وہ نشانات چھوڑنے کے اعتبار سے تو ان کے کچھ کام نہ آیا وہ سب جو کچھ وہ کماتے رہے۔ تو جب آ گئے ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر تو وہ اتراتے رہے اس پر بھی جو علم ان کے پاس تھا، اور گھیرے میں لے لیا انہیں اس چیز نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ یعنی یہ لوگ اپنے آبائی عقائد اور توہمات پر جمے رہے، انہی کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے رہے، اسی وجہ سے انہوں نے حق کا بھی مذاق اڑایا جو ان کے رسولوں نے ان کے سامنے پیش کیا، اور عذاب کی وعیدوں کا بھی مذاق اڑاتے رہے جس سے انہیں خبردار کیا گیا تھا۔ تو پھر کیا ہوا کہ انہیں اپنے کرتوتوں کی سزا مل کر رہی۔ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، پھر جب انہوں نے دیکھ لیا ہمارا عذاب تب انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اللہ واحد پر۔ یعنی جب عذاب کو سامنے دیکھ لیا اپنی آنکھوں کے سامنے، ان کو علم ہو گیا کہ اب ان کی تباہی ہے، تو توحید کے قائل ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کرنے لگے۔ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ، اور ہم نے انکار کیا ان معبودوں کا جنہیں ہم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے رہے تھے، یعنی فوری طور پہ معبودوں کے منکر ہو گئے جب عذاب اپنے سامنے دیکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، تو پھر ان کا ایمان لانا ان کے لیے ہرگز مفید نہیں ہوا جب کہ انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا۔ یعنی عذاب کے واضح آثار سامنے آ جانے کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہوتا ہے، اور ایسے وقت کا ایمان اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اٹل قانون ہے، اور اس قانون سے استثناء نوع انسان کی پوری تاریخ میں صرف ایک ہی قوم کو ملا، اور وہ تھی حضرت یونس علیہ السلام کی قوم۔ سنت اللہ التی قد خلت فی عبادہ وخسر ہنالک الکافرون، یہ اللہ کا وہ دستور ہے جو اس کے بندوں میں جاری رہا، اور اس وقت کافر لوگ خسارے میں رہے، یعنی اس دن اصل خسارہ انکار کرنے والوں کو ہوگا۔ سورۃ حامیم سجدہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم حروف مقطعات ہیں۔ تنزیل من الرحمن الرحیم، اس کتاب کا اتارا جانا ہے اس ہستی کی طرف سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ایک ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہے، اور اس رحمت میں دوام بھی ہے اور تسلسل بھی ہے۔ کتاب فصلت آیاتہ، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات خوب کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہیں، یعنی قرآن میں ہر چیز ہر موضوع کو علیحدہ علیحدہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ ہم جیسے جیسے قرآن پڑھ رہے ہیں ہم خود بھی اس بات کو دیکھ رہے ہیں۔ قرآن عربی لقوم یعلمون، قرآن عربی کی صورت میں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ بشیرم و نذیرہ، یہ خوشخبری دینے والا اور آگاہ کر دینے والا، یعنی یہ کتاب خوشخبریاں بھی دیتی ہے، خبردار بھی کرتی ہے۔ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، تو ان کی اکثریت نے اعراض کیا اور وہ سنتے ہی نہیں۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ، اور وہ کہتے ہیں ہمارے دل پردوں میں ہیں اس چیز سے جس کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں۔ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ، اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے۔ یہ مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی باتیں کرتے تھے، اور یہ کوئی ادب و احترام کے دائرے میں نہیں کرتے تھے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کے لیے گستاخانہ سٹائل تھا ان کا، مذاق کرنے کے انداز میں بات کرتے تھے۔ یہ لوگ مختلف طریقوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس موقف کو بار بار دہراتے تھے کہ آپ جتنا چاہیں خود کو ہلکان کر لیں، آپ کی باتیں ہمارے دلوں میں نہ اتر سکتی ہیں نہ اپنا اثر دکھا سکتی ہیں۔ آپ کی ان باتوں کو اول تو ہم سنتے ہی نہیں، نہ ہم سمجھنا چاہتے ہیں، بلکہ ایسی باتیں سننے کے حوالے سے ہمارے تو دلوں پہ ہی پردے پڑے ہوئے ہیں، ہمارے تو کان ہی بہہ رہے ہیں، تو بہتر ہے آپ خام خواہ ہمیں تنگ نہ کریں۔
وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَعَمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، اور ہمارے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان تو ایک پردہ حائل ہے، تو آپ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ یعنی یہ گویا ان کی طرف سے چیلنج تھا کہ آپ جو کچھ کر سکتے ہیں کر لیں، جتنا چاہیں زور لگا لیں، ہم آپ کی اس دعوت کو چلنے نہیں دیں گے، اس کو ہم ایک دن ختم کر کے رہیں گے۔